السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں نعتیہ مرزا ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہے اور آج کے پروگرام کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ آج ہم نے سوچا ہے کہ صرف ہم نے جو بات کرنی ہے ہم نے جھوٹے کو گھر تک پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت کے مذموم مقاصد ہیں وہ ہم نے بے نقاب کرنے، بھارت کو ایکسپوز کرنا ہے، بھارت کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارے پرائم منسٹر نے انٹیمیٹ کیا ایک دفعہ نہیں بارہا کہ بھارت ایک دفعہ پھر کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے اور اس کی مکمل طور پر ذمہ داری جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جس طرح سے اس نے پلوامہ اٹیک کیا اور جو سارا ڈرامہ اس نے کریٹ کیا اس کی ذمہ داری ایک دفعہ پھر وہ پاکستان پر ڈالنے کا سوچے بیٹھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہلے سے اس بات سے اویئر ہو اور پاکستان پہلے دن سے کہتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی مضمون سازش کا نہ حصہ تھے، نہ حصہ ہے اور نہ حصہ بن سکتے۔ بھارت کے مضمون مقاصد کیا ہیں؟ وہ گاہے بگاہے آنے والے وقت میں اور پچھلے وقت میں ہمارے اوپر ظاہر ہوتے رہے۔ ہم نے دیکھا حال ہی میں اگر بہت پیچھے نہ جاؤں، میں حال ہی میں اگر دیکھوں کہ اس وقت بھارت کس پوزیشن میں ہے اور کیا پچھلے دنوں نے کبوتر کو پکڑ کر اور اس پر اسپائی پیجن کا الزام لگا کر وہ تمام چیزیں کر ڈالی، اس میں پوری ہر ممکن کوشش کر ڈالی کہ کوئی نہ کوئی کنیکشن پاکستان سے یا جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کے ساتھ لنک کر دے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر جو بھی اس کا مالک تھا اس کا موبائل نمبر شاید اس کے اوپر لکھا تھا اور وہ اس کو کوڈ سمجھ کے اس کو ڈی کوڈ کرتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کس مینٹل اسٹیٹ پر اس وقت آ چکا ہے اور وہ کس طرح سے پاکستان کو اور پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کے حکمرانوں کو ملائن کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ بہت پیچھے نہیں جاتے ہیں، ابھی حال ہی کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ 27 مئی جو ابھی حال ہی میں گزرا ہے اس میں مقامی پولیس کی مدد سے ایک ایکسپلوسیو انہوں نے ایک گاڑی پکڑی جو کہ بارودی مواد انہوں نے کہا کہ یہ اسے بھری ہوئی تھی، اس کی ذمہ داری انہوں نے جیش محمد پر بھی ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ حزب المجاہدین پر ڈالی کہ وہ اس کی ذمہ دار ہے، انہوں نے یہ پاکستان کی مدد سے یہاں پر کی ہے۔ سب سے بڑا فالس فلیگ آپریشن اس لیے اس کو قرار دیا گیا کہ جو اس کا ڈرائیور تھا سنگل ہینڈڈلی وہ آپریٹوری تھی، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، پیدل وہاں سے بھاگ گیا۔ اس سے بڑا مذاق اور اس سے بڑا ڈرامہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کا کوئی پلان بھی نہیں تھا، وہ بارود سے بھری گاڑی لے کے وہ وہاں پر پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد پلوامہ پہ اور وہاں سے وہ فرار بھی ہو گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ایک نجی چینل سے، آئیے میں آپ کو پہلے وہ سنواتی ہوں، اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ 370 کو ختم کیا، 35A کو ختم کیا اور اس کے بعد کشمیریوں پر اس کا ظلم و ستم بڑھ گیا۔ لائن آف کنٹرول پہ جو آزاد کشمیر کی جو پرامن سویلین آبادی ہے اس پر اس کی جارحیت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ سیز فائرز کی وائلیشن ہو رہی ہے، سول آبادی نشانے پہ ہے۔ ہندوستان نے خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد اور کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد لائن آف کنٹرول پہ اس کی جارحیت بہت بڑھ گئی ہے، اس کی کیا آپ کو وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ محمد میر صاحب فار گیونگ می دس اپرچونٹی۔ آپ نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا انہی کے تناظر میں تھوڑا سا پہلے آپ کو ایک رن ڈاؤن بھی دے دوں کہ اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سچویشن ہے پچھلے کچھ عرصے سے بہت تشویشناک ہے۔ اس سال میں صرف اگر ہم دیکھیں تو 1229 مرتبہ تو صرف سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں، 7 سویلینز وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، 90 سے زیادہ سویلینز زخمی ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ بھارت کے کوڈ کاپٹرز نے ہماری حدود کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور حال ہی میں ہم نے ان کے کچھ کوڈ کاپٹرز مار گرائے بھی ہیں جن کو میڈیا میں بھی کور کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھارتی سینئر ملٹری قیادت بار بار مختلف الیجڈ لانچ پیڈ سے در اندازی کی بات کرتی ہے، جو میرے خیال میں ان کی اپنی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں کہ اتنی ویل گارڈڈ لائن آف کنٹرول، اتنے بہترین کاؤنٹر انفلٹریشن میجرز کے باوجود کیسے کوئی وہاں پہ انفلٹریٹ کر رہا ہے، ون آف دا موسٹ ملٹرائزڈ زونز ان دا ورلڈ۔ ابھی جو حالیہ دنوں میں انہوں نے آرٹلری اپنی ڈپلوائے کی وہ بھی سول آبادی میں ڈپلوائے کی تاکہ اگر کوئی کاؤنٹر بمبارڈمنٹ ہو تو وہ بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا جائے جو کشمیری سویلینز مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں۔ ان تمام حالات میں پاکستان فوج بہت بہتر طریقے سے اس کا جواب دے رہی ہے، مگر ہم اسی ایریا میں اسی کیلیبر کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں لائن آف کنٹرول میں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار موجود سول آبادی کو کسی طور پہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تمام پورے کشمیر میں
مظلوم کشمیری جو ہیں بلا تفریق بھارتی جارحیت کا نشانہ بن رہے ہیں. عورتیں بھی ہیں ان میں, معصوم بچے بھی شامل. جی یہاں تک کہ سیکورٹی فورسز جو انڈین ہیں انہوں نے 7 سال کے معصوم بچوں تک کو بھی معاف نہیں کیا. اور ابھی کل ہی بلکہ آئی تھنک ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل ڈے آف انوسینٹ چائلڈ وکٹمز آف اگریشن ان کانفلکٹ کا دن ہے, اور اس دن کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہزاروں بچے اور نوجوان بھارتی پیلٹ گنز کا شکار ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. جی اور پبلک ریئیکشن کے خوف کا یہ عالم ہے کہ بھارتی سیکورٹی فورسز احتجاج کو دبانے کے لیے جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو شہید کر کے ان کی ڈیڈ باڈیز بھی اب ورثاء کے حوالے نہیں کر رہی ہیں. جی اسی طرح مطلب عجیب و غریب قسم کے انہوں نے الزامات کی بھی بوچھاڑ کی پاکستان کے اوپر. اٹ سٹارٹڈ ود جب کرونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے کرونا انفیکٹڈ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیجا گیا, اور اس طرح مقبوضہ کشمیر میں کرونا پھیلا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ ان کا سب سے بڑا جو اگر ڈرامہ تھا جو لیٹلی ہوا, جو پلوامہ 2 جس کو انہوں نے کہا ہے, اس ڈرامے کے اندر رات کو انہوں نے ایک گاڑی پکڑی, اس کے اوپر فائر کیا جس کے اندر ایکسپلوزو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پڑا ہوا تھا, اور جس کے جو فائر کیا وہ بندہ جو نکلا وہ پیدل وہاں سے فرار بھی ہو گیا. ساری رات وہ گاڑی بھی وہاں پہ رکھی گئی, اور اگلے دن ڈے لائٹ میں پورے میڈیا کوریج کے سامنے اس کو ایک آبادی کے اندر ہی اس گاڑی کو تباہ کیا گیا تاکہ کسی قسم کا ایویڈنس نہ مل سکے. سو یہ ساری جو کارروائی اس وقت چل رہی ہے, دس از اسٹیج بینگ سیٹ, ایک اسٹیج سیٹ کی جا رہی ہے جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کیا جا رہا ہے انڈیا میں. اور یہ جو پلوامہ 2 انہوں نے کیا, اس سے چند دن پہلے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور جب وہ اسٹیٹمنٹ آئی تو موسٹ پروبلی انہوں نے وہی جو پلان کر رہے تھے اس کو گاڑی کو انہوں نے سامنے لا کے اور پھاڑ دیا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مزید گاڑیاں اس طرح کی یہاں پہ موجود ہیں. سو یہ ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے اگلے آنے والے چند ماہ میں پاکستان کے اوپر کی طرف جارحیت کرنے کی, ایک ایڈونچرزم کی. اچھا, اور جس طرح آپ نے اس سوال کے دوران آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا, اس کا مقصد اگر مطلب میں اگر صحیح سمجھاؤں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے, کیوں یہ کر رہے ہیں. ہاں جی, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لیٹلی ہندوستان کو کئی فرنٹس پہ ہزیمت کا سامنا ہوا ہے, بہت شرمندگی ہوئی ہے. اگر میں پہلے ذکر کروں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جو انڈیا اور چائنا کی جو حالات چل رہے ہیں, اندر 3 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں, 60 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. جو کل یا پرسوں میرے خیال میں راجناتھ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا, اس میں بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا اور اس کو انہوں نے ڈاؤن پلے بھی کیا. سو وہاں پہ سخت شرمندگی کا سامنا ہے, اس کو یہ کسی نہ کسی طرح ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا اور نیپال کے بارڈر پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نقشوں کا جو باؤنڈری کا مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ, وہاں پہ بھی کافی شرمندگی ہوئی ہے. پھر انٹرنلی اگر آپ دیکھیں تو جو کرونا وائرس کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل سامنے آئے ہیں. انڈیا میں جو لیبر کی مائگریشن ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ کیا ہوا, کس طرح سے اس کو مینج کیا گیا, اور آف کورس کرونا بری طرح سے پھیل رہا ہے. اکانومی از ان ڈولڈرمز. پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے اقدامات کیے 5 اگست کے بعد, وہ تمام اقدامات بیک فائر کر گئے ہیں. اور اس کے اندر جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور اسی سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ جو انڈیا نے CAA کا نفاذ جو کیا, اور جو جس سے ایک اسلاموفوبیا کی ایک لہر اٹھی ہے انڈیا کے اندر, جس کو پوری دنیا نے محسوس کیا. یونائٹڈ نیشنز لے لیں, یورپین یونین لے لیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس لے لیں, دنیا کے ہر فورم پہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز لے لیں, سب نے انڈیا کو اس چیز کے اوپر سوال کیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اور میسو قسم کی ایک امبیرسمنٹ چل رہی ہے, میسو قسم کی فیلور ہے ہر لیول پہ. سو ان تمام چیزوں سے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انڈیا کی, ان کا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے توجہ اٹھانے کا
سب سے بہترین ذریعہ ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایک پاکستان کی طرف ایک ایڈونچرزم کیا جائے. پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر آلریڈی انہوں نے ٹیمپریچر ریز کیا ہوا ہے. سو کسی قسم کی جارحیت جب ہوگی یہاں پہ تو آبویسلی ان کا خیال ہے کہ باقی تمام چیزوں سے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی سب کی توجہ اس جگہ پہ آ جائے. اچھا، آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ سارا جو انڈیا کا پلان ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. جی سازش کو بے نقاب آپ نے کر دیا. اب اس میں بڑا سمپل سا چھوٹا سا سوال ہے کہ اب اس صورتحال میں ہمیں پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے انڈیا کے عزائم کو اور اس کی ڈس انفارمیشن کو ہم کیسے ایکسپوز کریں، کیسے ناکام بنائیں؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بینگ اے ملٹری اسپوکس پرسن میں یہ بتا دوں کہ اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ وتھ فل مائٹ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف نے حال ہی میں اس چیز کا ذکر کیا اور ابھی انہوں نے ایک اور بات کی کوئٹہ میں جب وہ گئے تھے کہ اس پورے خطے کے اندر جو درینہ پرابلمز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، ان کا حل ہوئے بغیر سسٹینیبل پیس جو ہے وہ اس کی وہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. سو وہ تمام درینہ معاملات کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق اس خطے میں بھارت کے ساتھ ہے، چاہے وہ چائنا کی بارڈر ڈسپیوٹ ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہے، چاہے وہ نیپال کا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہے. اور اس کے علاوہ بھی انڈیا جس طرح سے اپنی اثر و رسوخ ایکسپینڈ کرنے کے لیے جن ممالک میں وہ ڈائریکٹلی جس کے ساتھ ان کی نہیں بھی ہے باؤنڈری، ان کے اندر بھی عمل دخل کر رہا ہے. سو اس ساری چیز کا سب سے پہلا تو جواب میں یہ دوں گا کہ وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ اینڈ وی ول ریسپونڈ ود فل مائٹ. اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. اب آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر بارہا آفر کیا ہے کہ جو الزامات یہ لگاتے ہیں کہ جی سو کالڈ لانچ پیڈز فل پڑے ہوئے ہیں، یونائیٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ کو ہم نے کھلی چھوٹ ہے پاکستان سائٹ پہ ان کو کہیں پہ بھی وہ آ جا سکتے ہیں. اسی طرح ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کئی دفعہ ان علاقوں میں لے کے بھی جا چکے ہیں اور ابھی دوبارہ لے کے جانے کو تیار ہیں. آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں اور آپ نے خود یہ علاقے دیکھے ہیں. تو پاکستان میں کسی قسم کی ایکسس جو ہے وہ ہم نے ڈینائی نہیں کی. اور اگر یہی ایکسس انڈیا کی سائٹ پہ بھی انٹرنیشنل آبزرورز کو، انٹرنیشنل میڈیا کو دی جائے تو چیزیں بہت کلیئر ہو سکتی ہیں. بہت اگر یہ جو کچھ یہ الزام یہ لگا رہے ہیں اس کا امپیریکل ایویڈنس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل ملنا. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ تمام چیزیں، تمام آپشنز موجود ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there will be consequences of any military adventurism and those consequences will be uncontrollable or unintended. So let's not play with fire here. لیٹس ناٹ پلے ود فائر. بہت بہت شکریہ میجر جنرل بابر افتخار صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر. جی ناظرین سن رہے تھے آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ، وہ گفتگو کر رہے تھے نجی ٹیلی ویژن سے، نجی چینل سے. بات یہاں پر مختصر سے یہی ہے کہ وہی بات جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اس وقت آنے والے وقت میں بھارت کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں. اور وہ جن کا ذکر آج کر رہے تھے یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلے کچھ ماہ قبل بھی اور اب بھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کا ادا کر چکے ہیں، انٹیمیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کر چکے. پلوامہ اٹیک جس کی ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بارود سے بھری بھی گاڑی پکڑی اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی اس کا تعلق جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی. اب یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ اس تمام سینیریو میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو فورن آفس ہے وہ ان چیزوں کے لیے کیا ایفرٹس کر رہا ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لیول پر کس طرح سے انگیج کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسپوکس پرسن فورن آفس عائشہ فاروقی صاحبہ. السلام علیکم عائشہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. عائشہ صاحبہ، ابھی ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً آپ کے علم میں بھی تمام چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں. اب مجھے یہ بتائے گا کہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم ہیں وہ تو کئی دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹیمیٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان جو بھارت کے اس وقت جو عزائم ہیں اور جو جارحانہ عزائم ہیں جو وہ کر سکتا ہے کسی بھی قسم کی معاذ آئے. کیا آپ لوگ کی ایفرٹس ہیں، کیا آپ لوگ کی تیاریاں ہیں، کس طرح سے آپ لوگ کو ڈپلومیٹکلی آپ نے مختلف ممالک کو انگیج کیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا یہ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. جی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کئی ماہ سے بلکہ میں کہوں گی جب سے مودی حکومت دوبارہ ری الیکٹ ہو کے آئی ہے تو ایک ان کے جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے
اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ ایک ایکسلریشن دیکھ رہے ہیں. اور جموں اینڈ کشمیر میں معصوم جانوں کا مسلسل ان کے اوپر ایک بربریت جاری ہے. بھارتی فوجی جو ہیں قابض فوج, انہوں نے معصوم کشمیریوں کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہیں وہ بہت انٹینس ہو گئی ہیں. آپریشن جو ہے اور جو ان کے ڈریکونین لاز ہیں ان کے تحت پکڑ دھکڑ اور کا سلسلہ جاری ہے. حد تو یہ ہے کہ شہادتوں کے بعد جو میتیں ہیں وہ بھی لواحقین کو نہیں دی جا رہی تاکہ ان کی اذیت میں اضافہ ہو. تو ان تمام چیزوں کا جائزہ بغور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک سسٹینڈ ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کے تحت وزیر اعظم, وزیر خارجہ, تمام وزارت خارجہ اور ہمارے سفارت خانے اس بھرپور ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کا حصہ ہیں. اور آج اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن, یو این, او آئی سی کی طرف سے اور انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارت کا جو اصلی روپ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. اور دنیا اب جاگ اٹھی ہے کہ بھارت کس طرح سے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا مرتکب ہو رہا ہے اب جموں اینڈ کشمیر میں. ٹھیک ہے. اچھا, او آئی سی کے لیے مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی خط لکھا گیا تھا اور ہم نے یہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان کی جانب سے, شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے, انہوں نے اجلاس بلانے کی بھی بات کی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت جو ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ فوکس ڈائیورٹ کرنے کی کوشش بھی ہے, کیونکہ اس وقت جو انڈیا ہے وہ اس کے کئی فرنٹس ہیں جو وہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف چائنا کے ساتھ لداخ والے معاملے پر ٹینشن ہے جس کو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح سے رپلائی نہیں کر پا رہا, تو وہ شاید سمجھ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک محاذ آرائی کر کے پاکستان کو اس طرح سے انگیج کر کے دنیا کی ادھر فوکس کر لیں گے, تو فوکس شفٹ کرنے کی ایک سازش, اس کے انٹرنل میٹرز. تو اب یہاں پر پلس جو کشمیر میں کرونا کو لے کر اس دور میں جب ہر کوئی اپنی کرونا کی جنگ لڑ رہا ہے, ایسے میں بھارت کے جو عزائم ہیں اس میں کمی نہیں آ رہی. او آئی سی کے اجلاس کی بھی بات کی, کیا آپ دیکھتی ہیں کہ جلدی اس کو بلایا جائے گا, کس طرح سے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے گا, بھارتی عزائم کو, اس کے مضمون مقاصد کو؟ جی بالکل, او آئی سی سے بھی کنٹینیوسلی رابطہ ہے. ابھی چند ہی دنوں پہلے او آئی سی سیکرٹری جنرل سے دوبارہ وزیر خارجہ کی ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے حوالے سے, جیسے آپ جانتی ہیں 2 دن پہلے 13 معصوم کشمیریوں کو انہوں نے ایک ہی دن میں ان کی جانیں لی ہیں. اور اس طرح کی کئی واقعات ہیں جو مسلسل ہو رہے ہیں. آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی. بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پوری دنیا اس وائرس کو قابو کرنے کے میں مصروف ہے, اس کی آڑ میں بھارت جو ہے اپنے مذموم عزائم کو آگے بڑھا رہا ہے. تو او آئی سی سے بھی بات جاری ہے اور انشاءاللہ یہ مسلسل کانٹیکٹ ہمارا ہے. اور او آئی سی نے کشمیر کے حوالے سے کئی دہائیوں سے ایک رول پلے کیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آئندہ بھی اس رول کو مزید جامع طور پہ او آئی سی بھی کرے گا, اور باقی تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی جن کو ہم متواتر طور پہ کشمیر کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں. اور بھارتی عزائم جو ہیں جن پہ اب ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے اور جس پہ اب بہت کلیئرلی ابھر کے آ رہے ہیں کہ ان کے کیا عزائم ہیں, ڈومیسائل لا کے حوالے سے جس طرح وہ کشمیریوں کی شناخت چھیننے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, وہ سب باور کرایا جا رہا ہے. فارن آفس, ہمارے سفارت خانے مسلسل طور پہ جو ہمارے انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آگہی اور یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اس ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل. عائشہ صاحب, مختصراً جاننا چاہوں گی کہ او آئی سی کے علاوہ ایسے کون سے فورمز ہیں جہاں پہ یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے یا فارن آفس کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے؟ جیسے آپ جانتی ہیں 5 اگست کے یونیلیٹرل اور انلیگل ایکشنز جو ہوئے تھے, اس کے بعد سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا. 55 سال بعد 2 دفعہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے
کشمیر کے حوالے سے بریفنگ لی ہے اپنے UN کے لوگوں سے. اس کے علاوہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کو وزیر خارجہ نے کئی دفعہ اپنے خطوط میں کمپریہنسولی جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے اور ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں متواتر طور پہ آگہی ان کو بھی دی ہے. اسی طرح OIC کا جو انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس میں بھی یہ بات ان سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بہت ہی پرزور طریقے سے کشمیر میں جو حالات ہیں ان کی مذمت کی ہے اور ہندوستان کو باور کرایا ہے کہ انٹرنیشنل لا کے تحت جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جس کا سگنیٹری خود انڈیا ہے اس کی وائلیشن وہ کر رہا ہے. اسی طرح UN ہیومن رائٹس کمیشن جو جنیوا بیسڈ ہے انہوں نے بہت کئی بار ان تمام معاملات کو اٹھایا ہے اور ان کے ساتھ ان کے تمام ممبران جو ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور وہ بھی ایک فورم ہے جس کی بات سنی جاتی ہے دنیا بھر میں اور جس نے کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا ہے اور اس پر اپنی گہری تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور اس پہ مزید بات چیت آگے ہو رہی ہے. اوکے عائشہ فاروق صاحب دیٹس ریلی بریلینٹ. دی لاسٹ کوسچن از کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ایک اینٹی اسلامک اور اسلامک فوبیا کے طور پر اور جو جس طرح سے کیا گیا اور وہاں پر جو تھا اس کا ایک فرنٹ ہے جو بھارت اس کا کھولے بیٹھا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ عرب ورلڈ نے بھی اس کو نوٹس کیا اور اس کا انڈیا کی جو پالیسیز تھیں خاص طور پہ اینٹی اسلامک اور اسلامک فوبیا والا جو ایک ایلیمنٹ تھا فیکٹر تھا اس پہ ایک بیکلش بھی آیا تھا. کیا اس کو بھی پھر آپ نے عرب ورلڈ کے تھرو ان سے رابطے ہیں ان کو کسی طرح سے انگیج کیا کہ ہاں جی جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ مسلمانوں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے کرونا یہاں سے بھیج دیا کشمیر میں اور ان جماعتوں کے تھرو مجاہدین کے تھرو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میرے خیال میں سے سب سے پہلے جو بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ RSS کا ایجنڈا جو ہے اب حکومتی سطح پہ اور حکومتی اداروں کے ذریعے آگے پھیلایا جا رہا ہے آج کے بھارت میں اور اس ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے پروموٹ کرنے میں بھارتی میڈیا کا ایک بہت کلیدی کردار ابھر کے آ رہا ہے. اور یہ جو تعصب کی آئیڈیالوجی ہے اور خوف اور نفرت کی آئیڈیالوجی جو ہے یہ بھارت سے باہر رہنے والے بھارتی شہری جو ڈائسپورا ہے ان میں بھی بڑی تیزی سے پھیل گیا ہے جس کا اشارہ آپ نے کیا کہ گلف میں بھی گلف کے ممالک میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس تعصبانہ آئیڈیالوجی کی زیر اثر آ رہی ہے اور اس کا ایک انہوں نے اظہار کیا ہے اور اس کے اوپر ایک بیکلیش آیا گلف ممالک میں کئی ممالک میں اس کے اوپر کویت میں ہوا UAE میں ہوا اعلیٰ سطح پہ اس کا نوٹس لیا گیا. تو جو پہلے بھی بات کہی ہے کہ بھارت کا جو اصلی روپ ہے وہ اب دنیا کے سامنے ابھر کے آ رہا ہے اور بے نقاب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ عائشہ فاروقی صاحبہ ہم سے گفتگو کرنے کا PTV نیوز کے لیے ٹائم نکالنے کا. ناظرین مختصر سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے بھارت کی جو اس کا اصل چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے جو اس کے مذموم مقاصد ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اس پر مزید گفتگو کریں گے مختصر سا بریک لیتے ہیں واپس آتے اسٹے وتھ اس. جنازے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے قبل فرسٹ سیگمنٹ میں آپ نے سنا DG ISPR گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت بیسیکلی ایکسپوز کیا کہ بھارت کے سب مضمون مقاصد کیا ہیں اور اس وقت اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کی. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سے ٹیلی فون اسکائپ پر موجود ہیں ویڈیو لنک پر ان سے ذرا بات کریں گے. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام. اچھا جنرل صاحب ہم DG ISPR کی گفتگو سن رہے تھے انہوں نے بتایا بڑا کیٹیگوریکلی بڑا کلیئرلی بتایا کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ کیا سوچے بیٹھا ہوا ہے کس محاذ آرائی کے وہ موڈ میں ہے کس طرح سے اس نے اپنے فوکس کو شفٹ کرنا ہے کس طرح سے اس کی کتنے چیزوں کا اس کو سامنا ہے فرنٹس کا جو وہ کھولے بیٹھا ہے. انڈیا چائنا کا معاملہ ہے خود اس کے اندرونی حالات ہیں کرونا کا معاملہ ہے بہت ساری چیزیں اسے چیزیں نہیں سنبھل رہی تو وہ ایک محاذ آرائی کے موڈ میں. آپ کو کیا لگتا ہے
پاکستان وہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا لے لینا یا ایک بڑا حملہ کر دینا فلیگ شپ وہ ڈرامہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے یہ، اور اس کے بعد دنیا کے جو تمام ٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مودی اس وقت بالکل گھرا پڑا ہے، اس کے اوپر ایک طرح کا امتحان ہے. جیسے ڈی جی ایس پی آر نے بھی ایکسپلین کیا کہ بہت ساری جگہوں پہ ان کی پالیسی ناکام ہے، اس کو مسائل کا سامنا ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ اب جو چائنا کا قصہ ہوا ہے افغانستان میں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اور ابھی وہ اس جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن بہر صورت وہ چل رہا ہے. اور اسی طرح چائنا کا مسئلہ ہے، وہاں بھی دیکھ لیجئے. پھر انٹرنل ایشوز آپ نے دیکھا کہ کورونا سے ریلیٹڈ ڈی جی ایس پی آر نے بات چیت کی، کشمیر قابو میں نہیں آ رہا، ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں جو باہر سے بڑے کرٹیسائز ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ مودی نے اگر تھرائیو کیا ہے تو اس نے صرف اور صرف اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان نعروں پہ یا پاکستان کے خلاف کچھ کر کے تھرائیو کیا. اس کو ان کے لوگ جو ہیں ان کی نفسیات ایسی بنا دی گئی ہے کہ آپ دیکھیے پلوامہ کے واقعے سے پہلے وہ 5 ریاستوں میں الیکشن ہارا، اور ان 5 کے سمیت وہ سب ریاستوں میں تقریباً سب میں وہ الیکشن جیت گیا. جیسے پلوامہ اور پاکستان کے خلاف اس نے کہا جی ہم نے بالا کوٹ کر دیا، 300 لوگ مار دیے. لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں ان کی، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف ہندو میجورٹی پہ، اور ہندو کمیونٹی جو ہے اس کی اس نے سائیکی یوں بدل کے رکھ دی ہے کہ وہ ہر وقت وہ چائنا کچھ کرے یہ کرے، لیکن اگر ان کے کان میں یہ ڈال دیا جائے کہ پاکستان کے خلاف ہم نے یہ کر دیا تو وہ باقی دنیا کی سب چیزیں بھول جائیں گے. آج وہاں پہ بھوک ننگ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ، اکانومی نیچے جا رہی ہے، بینک کئی ان کے بینکرپٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ دنیا اس کو چیلنج نہیں کرے گی دی مومنٹ یہ پاکستان کی طرف لپکتا ہے. اب اس نے جنگ کا ایک ماحول پیدا کر دیا. یہ دیکھیے یہ بے مقصد نہیں تھا کہ اس نے 2 پاکستانی سٹافرز کو جو وہاں سے ایمبیسی سے انہوں نے نکالا، یہ ایک طرح کا آپ دیکھیے وہ کوڈ کاپٹر ہم نے گرائے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکچولی جنگ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس میں پھر فالس فلیگ آپریشن ہوگا. فالس فلیگ آپریشن صرف ایک بہانہ دینے کے لیے، جسٹیفیکیشن لینے کے لیے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر اگر چڑھائی کی ہے تو ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے. اور وہ یہ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اقوام عالم نے اس چیز کو تسلیم کیا. آپ دیکھیے کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے اوپر الزام لگایا، اور شام تک اس کو انٹرنیشنل حمایت مل چکی تھی. نتیجہ یہ کہ جب وہ گئے بالا کوٹ پہ کسی نے بھی ان کی مذمت کی، دنیا میں کسی نے نہیں کی، بلکہ یہ تک کہا ہوا تھا امریکہ نے، فرانس نے، آسٹریلیا وغیرہ نے کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بیکنگ ہے انٹرنیشنل جو اس کے کام کو لیجٹمیسی دے رہی ہے، اور وہ آج بھی اس کے پاس ہے. ہم ایفیکٹولی یہ دنیا کو نہیں بتا سکے کہ جناب ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارے ہاں سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہے، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے کرنی تھی، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ کار یہ تھا کہ جب انڈیا ہمیں پلوامہ کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا تو ہمیں ان ملکوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا جنہوں نے اس کو لیجٹمیسی دی، جنہوں نے کہا جی انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. ٹھیک ہے، ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں، ان کو بھائی یہ سب اوکے جنرل صاحب آئی گیٹ بیک ٹو یو. میں ذرا ڈاکٹر رفعت حسین جو ہے سینئر اینالسٹ ہے ان کو بھی ذرا میں پروگرام میں خوش آمدید کر لوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر رفعت صاحب، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بھارت اس وقت کیا سوچے بیٹھا ہے، کیا اس کی پلاننگ ہے، اور پلوامہ اٹیک جیسا ایک اور چیز کر سکتا ہے جیسے فالس فلیگ آپریشن اس نے پہلے سے بھی کیے. جنرل صاحب اس کے بعد عائشہ فاروقی صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ کہاں کس فورم پہ ہم ان مسئلوں کو اور ان باتوں کو، اس ایشوز کو ہم ریس کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میکسیمم جو ہے ہم اس کو انگیج کر سکے. جنرل صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ سن رہے تھے. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کیا یہ اپنے دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے جو ڈپلومیٹک لیول پر جو رابطے کرنے ہوتے ہیں یا جو اسٹیپس لینے ہوتے ہیں، جو ایفرٹس، اس میں کس حد تک ہماری ڈپلومیسی کامیاب رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اور اسٹل ابھی کیا کی بات کر رہی ہوں؟ رفعت حسین صاحب آواز آئی آپ کو؟ ڈی جی آئی ایس پی، جی آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا، تو وہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
उनके पास कई ऑप्शंस थी जो कि पहले भी DGISPR जो पहले जो बाबर इफ्तिखार साहब से पहले जो साहब थे आसिफ गफूर साहब, वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं या एक कमेंट दे देते हैं। ये जो एक खास इंटरव्यू पूरी तैयारी के साथ उन्होंने हामिद मीर साहब के साथ जो किया है और जिसका बुनियादी तौर पर फोकस जो है वो हिंदुस्तान के जुनूनी का जो जंगी जुनून है, वहाँ पे जो कैफियत है, वहाँ पे जो हालात हैं, जिनका सारा सबका बड़े अच्छे तरीके से जिक्र जो है जनरल अमजद शोएब ने किया, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू के तौर पर इसको नहीं लेना चाहिए। इट्स ए पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हिंदुस्तान अगर इस किस्म की हमाकत करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। तो पहली तो ये एक बॉटम लाइन है पाकिस्तान की कि इसके हवाले से वो पाकिस्तान की जो पूरी तैयारी है वो मौजूद है। पाकिस्तान ये बारहा ये कह चुका है कि वो जंग नहीं चाहता, वो अग्रेशन नहीं चाहता, वो एक असर्टिव डिप्लोमेसी के हवाले से जो दोनों मुल्कों के मसाइल है उनको हल करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से मुसलसल ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए और हिंदुस्तान के उस बयानियों को जो कि काफी मतरूक भी हो चुका है और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है, उसकी तरफ हालात को वापस ले जाया जाए। उन हालात को देखते हुए ये जो DGISPR की जो स्टेटमेंट है मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूँ। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हुई हैं, तो मेरे ख्याल में देखें जैसे हम अक्सर इंटरनेशनल रिलेशंस के वास्ते कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। तो जब तक दोनों तरफ से जो है वो कोई एंगेजमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान यूनिलैटरली अपने तौर पे बैनुल-अक़वामी तंजीमों के हवाले से भी उसमें जो UN की जो ऑब्जर्वेशन OSCE के हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो उनके हवाले से दरवाजा उनका खटखटाता रहेगा, लेकिन उन कोशिशों का कोई असर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर नहीं होने वाला। अगर इफ इंडिया इज डिटरमिन्ड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स myriad of domestic problem, उसके बाद से अगर पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, अगर if a country is hell bent on committing aggression against Pakistan, वो उसके लिए बहाना कोई भी हो, वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो या कोई और बहाना तलाश करके या LOC की जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो एस्केलेशन हुई है और काफी झड़पें भी वहां पे हुई हैं, उनके दो ड्रोन भी मार गिराए गए हैं और हिंदुस्तान ने मजीद पाकिस्तान के जो 2 सफारतकार हैं उनको भी मुल्क से निकाल दिया। तो दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ इंडियाज अग्रेशन और इंडियाज शेप ऑफ थिंग्स टू कम फ्रॉम इंडिया। उन चीजों के जवाब देने के लिए मेरे ख्याल में DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो कुछ कहा वो हमने भी सुना, आपने भी सुना और उसके बाद तबसरा भी हम करते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो DGISPR की तरफ से देना, उसका आना बड़ा लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो मुतजाद बयान आ रहे थे उसके वाले से इमरान खान साहब ने भी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की है, लेकिन उसके हवाले से एक मिलिट्री का जो व्यू पॉइंट है, मिलिट्री का जो स्टैंड पॉइंट है, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए उन्होंने इस इंटरव्यू का फोरम जो है उसको इस्तेमाल किया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आती हूँ। जनरल साहब, अभी डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ने भी निशानदेही की जो LOC की वायलेशन हो रही है और जो कि मुस्तकिल जारी है, मतलब कभी वो बहुत ज्यादा उसमें एग्रेशन होता है, कभी वो शायद थोड़ी सी माइल्ड होती है, बट स्टिल DGISPR साहब यही कह रहे थे कि जिस तरह से LOC की खिलाफ वर्जी होती है, वायलेशन होती है, तो उस पर हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी आबादी को हम जब उस पर रिटेलिएट करते हैं, जब रिबटल होता है हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से उनकी आबादी पर, यानी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, शहरी आबादी है, उनको निशाना कम से कम नुकसान हो, उनको टारगेट ना करें। लेकिन जब वहाँ से वायलेशन होती है तो उनकी सबसे फर्स्ट उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये कि हमारी जो शहरी आबादी है जो उसको निशाना बनाया जाए। और इसके नतीजे में अब तक कितनी ही शहादतें हो चुकी हैं, कितने ही लोग वहाँ पर जख्मी हैं। तो इसको ये किस तरह से रोकने की जरूरत है और इसके पीछे क्या मकसद आपको नजर आता है भारतीय जारियत का? देखिए, बात यह है कि मोदी के हुकूमत में आने के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर बड़े शद्दोमत से ये जारी रहा और ये रहेगा, क्योंकि मोदी ने यही हुकूमत में आने से पहले यही वादे किए थे कि मैं पाकिस्तान को इसी भाषा में जवाब दूंगा, हम पाकिस्तान को ये करेंगे वो करेंगे। सो नेचुरली ये चीज तो रहेगी और जो सिविल पॉपुलेशन है हमारी
اس کے دفاع کے لیے بچاؤ کے لیے ہم نے کچھ بنکر بھی وہاں بنا کے دیے ہیں، مزید بنانے چاہیے، کیونکہ انڈیا تو کل اسی وجہ سے یہ رہا ہے کہ آپ کی سول پاپولیشن میں ڈسسیٹسفیکشن ہو آپ کے بارے میں، وہ احتجاج کریں، وہ باہر نکلیں اور کہیں کہ جی یہ تماشا بند کریں، یہ وہ چیز ہے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس میں اس نے نقصان اٹھایا، اس کے اپنے فوجی، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی پرسین قسم کی فائرنگ ہوتی ہے، جو کہ بڑا، یعنی آپ جب فائرنگ نہیں بھی ہو رہی تو اس معاملے میں آپ ہوم ورک کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہوئی تو میں نے فلاں ڈیفنسز جو ہیں ان کو انگیج کرنا ہے، تو آپ اپنا ڈیٹا تیار رکھتے ہیں، تو نیچرلی بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور ان کی بہت کیلٹیز ہوئی ہیں اس معاملے میں، اور فوجی کیلٹیز ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مودی کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جن نعروں کے ذریعے وہ آیا ہے وہ انہی پہ سیاست کرتا ہے، لہٰذا وہ جاری رکھے گا، تو اپنی پاپولیشن کے دفاع کے لیے ہمیں صرف ملٹری رسپانس نہیں دینی، بلکہ ان کے لیے جو نیچرل ایک جو دفاع کا انتظام ہے، جو بنکرز ہیں چیزیں، وہ کریٹ کرنی چاہیے۔ لیکن میں ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی، میں ان میں صرف ایک اضافہ کرنا، میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر بھارت اس چیز پہ تل گیا ہے کہ اس نے اگریشن کرنی ہے تو وہ اگریشن کرے گا۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے وہ ملٹری رسپانس کا اس نے کہا ہے کہ کرے اگریشن، بالکل ہماری طرف سے رسپانس ہوگی ود فل مائٹ، اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے آگے وہ بھارت ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہ ہم کانسیکوینسز کے بارے میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اٹس اے اوپن وار دین، تو وہ تو ہو گیا۔ بات یہ کہ اس سارے قصے میں ایک ڈپلومیٹک آپ کی رسپانس ہے، ایک ہے آپ کی ملٹری رسپانس۔ اگر اس سارے کھیل میں ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جی ہم بھرپور آپ کو پوری مائٹ سے جواب دیں گے، لیکن اگر دنیا ہمیں ہی اگریسر سمجھتی رہی، جو کہ پچھلے معاملے میں ہوا ہے کہ انہوں نے فوراً انڈیا کو کہا کہ جی آپ چڑھ دوڑیں، کیونکہ انہوں نے کہا یہ پاکستان کروا رہا ہے یہ کام، تو آج اگریشن کا شکار ہونے کے بعد بھی ہم ہی اگر اگریسر کہلائے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی یعنی P5 کی کم از کم حمایت اور ان کی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ ہوئی، کیونکہ وہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے، ہم کہتے ہیں فالس فلیگ، وہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ فالس فلیگ نہیں تھا، یہ تو ایکچوئل تھا، کیونکہ پاکستان کراتا ہے یہ، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ میں تو اس دن سے یہ پیٹ رہا ہوں کہ بھائی جب ابھی لندن کا قصہ ہوا تو ہم نے ناچنا شروع کر دیا، چھلانگیں ماری، لیکن وہ صرف ملٹری رسپانس تھی، اس سے کہیں زیادہ سینسیٹیو ایشو تھا ہمارا بالاکوٹ پہ ان کو جانا، سن 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہماری باؤنڈری کراس ہوئی، اس پہ ہماری حکومت کو تڑپ اٹھنا چاہیے تھا، ساری دنیا میں شور مچ جانا چاہیے تھا کہ یہ ہوا کیسے، یہ کیسے جرت کی کسی نے کہ ہماری آ کے سوورینٹی وائلیٹ کرے، اور اس سوورینٹی کا وائلیٹ کرنے کے لیے جن ملکوں نے ساتھ دیا تھا، جنہوں نے ان کو ہلاشری دی تھی، ان کو پکڑنا چاہیے تھا، ان سے جا کے بات کرنی چاہیے تھی کہ جناب یہ ثبوت ہے ہمیں جو انہوں نے پیش کیے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل ثبوت آ گیا تھا جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو اٹیک پاکستان؟ کدھر ہے وہ ثبوت جو آپ نے دیکھا؟ کیا یہ اس سے بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں ہے آپ کی کہ جناب آپ نے دیکھا کچھ نہیں اور کہہ دیا کہ آپ یو ریٹین دی رائٹ ٹو اٹیک؟ دنیا کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ اثر کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ منہ سے زبان ہلائیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، نہیں ٹھیک ہے، لیکن جنرل صاحب ابھی میں بات کر رہی تھی فارن آفس کی جو ترجمان ہے عائشہ فاروقی صاحبہ، وہ یہ تمام چیزیں بتا رہی تھی کہ کس کس فرنٹ پہ، کس کس فورمز پہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ بات چیت نہیں کی جنہوں نے اگریشن کو ان کو اجازت دی، وہ P5 ہیں، ان سے کوئی بات کسی نے نہیں کی، ان کو کوئی ثبوت جا کے انڈیا کا جھوٹ کھولنے کے لیے کوشش کی کسی نے؟ ڈاکومنٹری طریقے سے جھوٹ کھولنا چاہیے تھا، ان کے سامنے رکھنے چاہیے تھے کاغذات کے، جناب یہ ہے، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا تھا ایڈیشنل جس کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جب ہم اس کا جواب دیں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو بھارت اس قسم کی محاذرائی کرنے سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لے۔ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، دوسری جو ان کا ہندوتو والا جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جس کو وہ پوری طور پہ اس کا امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کا نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انتہا تو یہ ہو گئی کہ جو ایک بریج انہوں نے قائم کی ہے، اس حد تک وہ چلے گئے کہ جو کرونا بھارت میں پھیلا ہے وہ بھی یا تو مسلم اجتماعات سے پھیلا ہے، تبلیغی جماعتوں کے ذریعے پھیلا ہے، یا پھر پاکستان نے یہ بھی سازش کی ہے مجاہدین کے ذریعے کشمیر میں اور آگے اس چیز کو پھیلایا ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے، اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس ایشو کو کیٹر کرنے کے لیے وہ کون سے فورمز ہیں جن کا استعمال فوری طور پر ناگزیر ہے؟
یہ دیکھیے میرے خیال کے اندر پاکستان کو جو یو این کے جو سیکورٹی کونسل کے جو ادارہ ہے یا یو این کا جو ادارہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فورم ہیں جن کے اوپر بڑے جو ہے اتفاق کے ساتھ اور بڑے واضح انداز میں پاکستان کو یہ جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہندوستان کی جو ادر مینارٹیز ہیں اکثر مسلم ان کے ساتھ جو ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کو سراپا احتجاج رہنا چاہیے اور کنسسٹنٹلی اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹ کا یہ حصہ بنانا چاہیے کہ ہندوستان نے کشمیر کے اوپر جو قبضہ کیا ہے جو 370 کی ریووکیشن انہوں نے کی ہے جو کشمیر کے حوالے سے اس کا ادغام کا وہ سوچ رہے ہیں جو انیکسیشن انہوں نے کشمیر کے جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے وجہ سے کیا اور جو ایز این آکوپائنگ فورس اس کے اندر جتنی بھی بربریت اور جتنا بھی ظلم و ستم کشمیریوں کے اوپر ہو رہا ہے وہ پاکستان کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم نے تھوڑا سا اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس کے اندر ہماری توجہ بھی تھوڑی سی بٹی ہوئی ہے کیونکہ ہم کورونا کی مشکلات کے حوالے سے جو وبا کی صورت میں ایپیڈیمک پروپورشنز کے اندر پاکستان کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے کیسز کے اندر اس کے اوپر حکومت کی توجہ مرکوز ہے اور میرے خیال میں ہندوستان بھی اسی وجہ سے یہ اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ جب دنیا کے تمام ممالک کی خاص طور پہ گریٹ پاورز جو کہ سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ کورونا کے حوالے سے مرکوز ہے اور ہندوستان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف جنگی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پاکستان کی ایک جو اسٹریٹجی ہے اس کو جو ہے وہ مربوط بنانے کے لیے ایک ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کی جو کنسسٹنٹ اور بروٹل طریقے سے ہندوستان کی طرف سے جو اس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس کو پاکستان کو مسلسل احتجاج کرنا بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ پاکستان کو سیکورٹی کونسل کے اندر جانا چاہیے اور خط لکھنا چاہیے اور سیکورٹی کونسل کے جو یو این کے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی آج سے آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے کال کی تھی کہ اس وقت کورونا سے کی وبا سے نپٹنے کے لیے تمام ملکوں کے اندر جنگ بندی کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا پرومس بھی کیا تھا. تو پاکستان شوڈ وارن دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہندوستان اس چیز سے انحراف کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جارحیت کے منصوبے بنا رہا ہے. آئی ہوپ بیٹر سینس ول پریویل اینڈ ہندوستان ایز اے DGISP has said will not be able to play with fire کیونکہ جب آپ فائر کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس کے اندر پھر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی طرف انہوں نے بڑا واضح اشارہ کیا ہے کہ consequences will be unpredictable. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور آپ سے کروں گی پھر میں جنرل صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. آپ کو اس میں بھارت کی پوزیشن کتنی ویک نظر آتی ہے کیونکہ جب DGISPR اور یہ بات کی جاتی ہے کہ بھارت کی مضمون مقاصد ہے بھارت جو ہے وہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی طرف جا سکتا ہے اس کی جب وجوہات جاننے کی کوشش کی ان کا اس کے کئی فرنٹس کھلے ہوئے. ایک تو انڈیا اور چائنا کا معاملہ لداخ کو لے کر ظاہر ہے وہ وہاں پر اس طرح سے وہ ریبٹل اس کا نہیں ہو سکا. ریلیجس ڈیوائڈ اس کے اپنے اندر اس نے کی بھی ہے. مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کے مظالم وہ کر رہا ہے اور جس طرح سے اب وہ پورٹرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو رہا ہے. پھر عرب ورلڈ کا ایک بیکلیش ہے جو ہم نے دیکھا کہ جو اینٹی جو اسلامک فوبیا یا اینٹی مسلم جو ان کے سینٹیمنٹس جو تمام ان کی چیز ایکٹس رہے ہیں وہاں پر اس چیز کا نوٹس لیا گیا. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت پریشر میں ہے؟ جی میرے خیال میں یہ میرے خیال میں سکیپٹیکل کیونکہ ہندوستان کا جو آئیڈیولوجیکل موٹیویشن جو چیز ان کی فارن پالیسی کو ڈرائیو کر رہی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہیٹڈ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیٹڈ ہے اور اس کی راہ میں وہ جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس کو وہ اوور کم کر کے اپنی اس پالیسی کو مسلم کش پالیسی جو ہے اینٹی پاکستان کے حوالے سے ہے وہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز سے کمفرٹ نہیں لینی چاہیے کہ ہندوستان کے اوپر ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ان مسائل کی بنیاد کو بنا کے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے اوپر انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے. بلکہ میں تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی حکومت کے اوپر یہ پریشر بڑھتا ہے اور وہ پاکستان کی طرف وہ ڈائیورژن کے طور پہ ایک ڈائیورژنری ٹیکٹک کے طور پہ ایک کوئی لمیٹڈ اگریشن یا LOC کو اسکلیٹ کر کے یا اس کو ہارٹ اپ کر کے یا فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ کے خلاف جو ہے جارحیت کا ارتکاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے
अच्छा जनरल साहब, अगर आप भी इसका जवाब भी आप देना चाहें, इस पे कोई बात आप करनी चाहें जरूर मैं कीजिएगा। बिल्कुल, मैं जरा वजाहत कितना करूंगा। अंडर देखिए, प्रेशर है इंडिया, लेकिन उसके साथ जी, साथ जो सर लद्दाख वाली जो सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है कि कारगिल के बाद जो है वो इस वक्त जो लद्दाख वाला जो इशू है, जो जिस तरह से उन्होंने आगे वो बढ़े हैं चाइना, और उन्होंने मेरे ख्याल 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई किया है, तो कारगिल के बाद सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त लद्दाख की वजह से इंडिया में है। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप सर? नादिया देखिए, लद्दाख का कोई हल इनके पास, इंडिया के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिक को जवाब देना, पब्लिक उनको पूछेगी, लिहाजा उसमें आप देखेंगे कि उसके बारे में झूठे नैरेटिव खड़े जाएंगे। अभी मसलन लद्दाख में उनके कमिश्नर हैं, वहां पे उन्होंने कहा जी चाइना ने जो इलाका हमारा लिया है या जिस तरफ से गया है वो सिर्फ 16 कनाल है। अब देखते जाइए, यानी 3 किलोमीटर अंदर आए हैं, इलाका बड़ा 60 किलोमीटर का है। अब ये नैरेटिव बिल्डअप होने शुरू हो गए हैं, और वो तो झूठ बोल के पब्लिक को इस तरह आखिर में आएगा कि नहीं जी वो तो सारा 15-16 गज था, और ये तो एक चैप्टर हो गया। दूसरी तरफ अगर लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो उतनी देर में पाकिस्तान के साथ उनको उलझा दिया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाएगी, जिससे तवज्जो हट जाएगी। और पाकिस्तान में अगर वो झूठे नैरेटिव में कोई कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने 300 लोग जाके मार दिए पुलवामा में, उधर बालाकोट में, तो ये लोग इनके जो हैं वो इतने बेवकूफ हैं इस मामले में, पाकिस्तान दुश्मनी के मामले में, कि आंखें बंद करके यकीन करके उस पर ढोल बजाना शुरू कर देंगे, खुश हो जाएंगे, और मोदी जो है वो पार हो जाएगा, उसका मामला सीधा हो जाएगा। वो ड्रामा ये होगा। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक है भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर, जो मुसलमानों के ऊपर जो बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसमें इस्लामी दुनिया में लोगों ने, पब्लिक ने, जो नोटेबल्स हैं, उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया, उन्होंने ट्वीट्स भी किए, उन्होंने मजम्मत भी की, लेकिन हुकूमतों ने नहीं की। मुस्लिम गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करती है OIC में, उन्होंने इस्लाम फोबिया पे भारत के खिलाफ एक ग्रुप तक नहीं बनने दिया। ये तो हालत है। आप सरकारी तौर पे जहां से सपोर्ट मिलनी चाहिए वो तो बिल्कुल है ही नहीं, सो उस पर हमें कोई तकिया नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर, इसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में जो बैठे हुए मुसलमान हैं, वो उनका राइट था प्लेबिसाइड। भारत आज दिन तक प्लेबिसाइड अवॉइड करता रहा, सिर्फ इस वजह से कि उसको पता है प्लेबिसाइड हुआ तो ये पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। फिर वो जितने भी वहां पे शहीद हुए लोग, वो उनको पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते रहे, और पाकिस्तान का कौमी तराना क्रिकेट मैचों से पहले फिर स्कूलों में हर जगह पढ़ा जाता रहा। तो मैं ये समझता हूं कि मैं उनको पाकिस्तानी समझता हूं, क्योंकि अगर आपने प्लेबिसाइड वैसे नहीं कराया तो उन लोगों ने तो प्लेबिसाइड करके जवाब आपको दे दिया कि हम पाकिस्तानी हैं। वो इतने बड़े जो जुलूस निकाल के एहतजाज करते हैं, सो मैं उनके लिए तो बिल्कुल तैयार हूं कि मुझे हर तरह की कुर्बानी देनी है, वो पाकिस्तानी हैं और उनके ऊपर बर्बरियत है। लेकिन भारत में जो 21 करोड़ मुसलमान हैं, वो भारतीय शहरी हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, सब कुछ है। मुसलमान की हैसियत से मुझे अफसोस है, दुख है, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं, लेकिन उनकी अपनी गैरत कहां गई है? क्या उनके अंदर वो मुसलमान का खून नहीं है जो आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो भारतीय मुजालिम है उनके खिलाफ किस हद तक वो आवाज उठा सकते हैं। ओके सर, प्रोग्राम का टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब से भी लास्ट कमेंट ले लूं, 1 लाइनर, ताकि प्रोग्राम को एंड करूंगी। जी डॉक्टर साहब, 1 लाइनर प्लीज इस सिचुएशन पे। जी मेरे ख्याल में जो है जैसा कहा कि पाकिस्तान को हर किस्म की जारियत के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, और वी शुड नॉट पुट एनीथिंग पास मोदी गवर्नमेंट। एक बात मैं करना चाह रहा हूं नादिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफत हुसैन साहब हमसे बात करने का। और जनरल साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को कश्मीरियों की मुसल्लह जद्दोजहद के लिए दुनिया से हमायत हासिल करनी चाहिए। वो लेजिटिमेट है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया उसकी हमायत करे। हमने जाके इसके बारे में बात ही नहीं की। हमारे यहाँ पे बाद सफीर जो रिटायर्ड हैं वो आके टेलीविजन चैनल्स पे कहते रहे हैं, लेकिन उनके डेलीगेशन बना के बाहर क्यों नहीं भेजे जाते? ठीक है, क्यों नहीं वो दुनिया को कायल करते कि जनाब ये। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर। टाइम हमारे पास है नहीं, अदरवाइज मैं आपसे यकीनन डिटेल में बात करती है। मुख्तसरन ये कि हमने इस भारत को बावर करा दिया है कि जो भी उसके मजमून मकासद है, अगर कोई उसने एक और इस किस्म का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की, पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, तो भारत पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जो भी हो, भारत को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।